بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کی ایک آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ قرآن کی تلاوت ترتیل ترتیل کے ساتھ کیا کریں۔ اب یہ جو ترتیل ہے یہاں پر جو قرآن میں ہے نا ورتل القرآن ترتیلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لفظ اس میں بہت تفصیل ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو کیا فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کیا کریں۔ اب یہ ترتیل جو ہے نا اس کی تفسیر میں بہت سے اقوال، لیکن جو مشہور قول ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے رضی اللہ۔ ترتیل سے کیا مراد ہے؟ ترتیل سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک کیا ہوتے ہیں تجوید، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا، ایک ہو گیا وقف، کہ جب انسان قرآن کی تلاوت تجوید کے ساتھ کرے اور وقفوں کے احکامات کو جان سکے تو یہ کیا بنتا ہے، اس کو معنی ہے ترتیل۔ اب اس ترتیل کے حکم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تجوید کتنی بڑی اہم چیز ہے۔ تجوید میں کیا آتا ہے؟ تجوید میں حروف کو صحیح کرنا، عام الفاظ میں حروف کو صحیح کرنا۔ حروف کو صحیح کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے حروف کو عربی زبان کے مطابق، قرآنی حروف کو عربی زبان کے مطابق ادا کرنا، کیونکہ یہاں پر ہمارے قراء حضرت یہ تعریف بیان کرتے ہیں تجوید کی۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ وہ اداء کا اداء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تجوید اس ادا کا نام ہے جس ادا کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو تجوید دیکھو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تجوید کتنی بڑی ضروری چیز ہے۔ اور علامہ جزری فرماتی بھی ہے نا، یہ شعر ہے نا، والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم، کہ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا یہ بہت حتم لازمی چیز ہے، کہ جو کوئی تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا وہ کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ اب میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ تجوید کے ساتھ اگر تلاوت آپ نہ کریں گے تو کتنا بڑا معنی خراب ہو جاتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قوف، یہ قوف ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ قوف۔ قل کا معنی کیا ہے؟ کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس قل کی جگہ میں ایک کاف لگا دوں، تجوید میں نے نہیں پڑھا، میں نے قل کی جگہ قل کہہ دیا کاف کے ساتھ، اس کا مطلب کھاؤ، ایٹ، کھاؤ۔ قل هو اللہ احد، اے اللہ کے رسول اب کہہ دیجئے کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ بے نیاز ذات ہے۔ اگر آپ کل کہیں تو کیا مطلب بن جاتا ہے؟ کاؤ۔ یہ فل انسان کا مطلب بھی اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اسی ساتھ۔ دوسری مثال بھی ایک ہے سویف۔ سویف یہ سردی کے موسم کو کہتے ہیں سویف۔ اگر کہ میں سیف پڑھ دوں، سیف تلوار کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر صوت سین میں فرق نہیں، لیکن یہ فرق آپ کو کون سے ہی کرائے گا؟ تجوید سے ہی کرائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے تاکہ آپ کے الفاظ کیا ہو؟ عربی زبان کے مطابق ہو۔ حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قاری کی تلاوت کو سنتے ہیں، حافظ کی تلاوت نہیں، قاری کا لفظ بولا ہے۔ قاری کسے کہتے ہیں؟ کہ جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہو۔ اس امت کے سب سے بڑے قاری کون تھے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ وحی آئی، جبریل آئے، کہتے ہیں کہ جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رسول کو کہہ دیجئے کہ ابی بن کعب سے سورۃ البینہ سنیں۔ ابھی قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن کس کو فرما رہے ہیں؟ ابی بن کعب۔ کیوں؟ وہ اس امت کے سب سے بڑے قاری تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے قاری کی کتنی زیادہ ویلیو ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے وہ تلاوت فرماتے تھے۔
تو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بہت ضروری چیز ہے. بغیر تجوید کی قرآن پڑھو گے تو عام الفاظ میں کیا ہوگی؟ قرآن ثواب تو کیا اب گالیاں دو گے. آج ہمارے زمانے میں سب لوگ اس کی محنت نہیں کرتے، علوم کے پیچھے پڑھیں کہ صرف پڑھو، نحو پڑھو، فقہ پڑھو، یہ بخاری پڑھو، یہ پڑھو، قرآن چھوڑا ہوا ہے. بہت بڑے بڑے علماء ہیں، تلاوت ان کی صحیح نہیں ہے، غلط تلاوت کرتے ہیں. شیخ الحدیث ہوں گے لیکن اس کی تلاوت سے آپ لوگ معاشرے میں سنتے بھی ہو، غلط غلط تلاوت کرتے ہیں. اب ایک میں آپ کو ایک دوسرے الحمد ہے نا، الحمد، اور کس نے الحمد بول دیا تو آ کو کہتے ہیں. یہاں پر ایک جگہ ہا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف مراد ہے. اگر آپ نے ہا کے ساتھ پڑھ تو آپ نے آ کا نام لے لیا، گناہ کیا، پوری نماز ٹوٹ جاتی ہے. بہت سے علماء، بہت سے لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں. جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی تلاوت غلط ہے، تجوید صحیح کرو، جھگڑا کرتے ہیں. تجوید قرآن سے ہی ثابت ہے، تو تجوید ہی کے ساتھ آپ نے محنت کرنی ہے، تجوید ہی کے ساتھ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، تجوید ہی کے ساتھ آپ کو کیا قرآن کا ثواب ملے گا. بغیر تجوید آپ کیا ثواب کی امید مت رکھیں. اس کی مثال یہ ہے کہ بس صرف سر ہلا رہے ہیں، منہ ہلا رہے ہیں، لیکن ثواب کچھ بھی نہیں ہے. اگر تجوید کے ساتھ پڑھو گے، ایک حرف پڑھو تو ہر حرف آپ اللہ پاک 10، 100، 700 واللہ یضاعف لمن یشاء، تمام کی تمام نیکیاں آپ کو اللہ پاک عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.